تھیلیسیمیا تھیلیسیمیا خون کی ایک ایسی جینیٹک یعنی جینیاتی بیماری ہے جس میں مریض کا جسم یا تو ایک ایسا ہیموگلوبن بناتا ہے جو نارمل نہیں اور مریضوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، یا پھر مریض کا جسم ضرورت سے کم ہیموگلوبن بناتا ہے۔ ہیموگلوبن ریڈ بلڈ سیلز کی ایک پروٹین ہے جو آکسیجن کو ہمارے جسم میں ٹرانسپورٹ کرواتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے باعث مریض کے جسم کے بہت سے ریڈ بلڈ سیلز ضائع ہو جاتے ہیں اور مریض کو اینیمیا جیسے مرض کا بھی خدشہ لاحق رہتا ہے۔ اقسام: تھیلیسیمیا کی 2 اقسام ہیں، الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا۔ کوئی شخص تھیلیسیمیا کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب ہیموگلوبن کی 4 چینز میں سے کسی بھی ایک کو کوڈ کرنے والے جین میں کوئی خرابی آ جائے۔ الفا تھیلیسیمیا: یہ مرض کسی شخص کو اس وقت ہوتا ہے جب ہیموگلوبن کی الفا چینز کو کوڈ کرنے والی جینز میں کوئی خرابی رونما ہو۔ اس کی مزید 4 اقسام ہیں: الفا تھیلیسیمیا مائنر، اگر ایک الفا چین میں ڈیفیکٹ ہو، ہیٹروزائگس، اگر 2 الفا چینز میں ڈیفیکٹ ہو، ہیموگلوبن ایچ ڈیزیز، اگر 3 الفا چینز میں ڈیفیکٹ ہو، اور ہائیڈروپس فیٹیلس، اگر 4 الفا چینز میں ڈیفیکٹ ہو۔ بیٹا تھیلیسیمیا: یہ مرض کسی شخص کو اس وقت ہوتا ہے جب ہیموگلوبن کی بیٹا چین کو کوڈ کرنے والی جینز میں کوئی خرابی آ جائے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں، بیٹا تھیلیسیمیا مائنر اور بیٹا تھیلیسیمیا میجر۔ اسباب یعنی کوزز کی بات کی جائے تو تھیلیسیمیا ایک جینیاتی مرض ہے جو والدین سے بچوں میں آتا ہے۔ اگر والدین میں سے کسی ایک میں ہیموگلوبن کی کسی چین میں خرابی ہو تو بچہ کیریئر ہوگا۔ کیریئر میں اینیمیا کے علاوہ کوئی علامات ظاہر نہیں ہوں گی، البتہ کیریئر سے یہ بیماری ان کے بچوں میں جا سکتی ہے۔ اگر کسی میں یہ مرض عروج پر ہے تو پھر یہ خرابی دونوں والدین سے منتقل ہوئی ہے۔ فینوٹیپک پیشکش: پاکستان کی آبادی اس وقت کم و بیش 22.5 کروڑ ہے۔ پاکستان میں بیٹا تھیلیسیمیا ٹریٹ کی شرح 5 سے 7% ہے۔ ملک میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے زائد کیریئرز ہیں اور ہر سال قریباً 5,000 بچے بیٹا تھیلیسیمیا میجر کا شکار بنتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور ہر سال 5,000 بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ سمپٹمز یعنی علامات: ہڈیوں کے امراض جن میں خصوصاً چہرے کی ہڈیاں قابل ذکر ہیں، پیشاب کا ڈارک ہونا، نشوونما میں دیری، تھکاوٹ، زرد سکن، نظام انہضام میں سویلنگ۔ ہر تھیلیسیمیا کے مریض میں علامات پیدا ہوتے ہی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بچپن یا بعض اوقات جوانی میں علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کیریئر کی اسکریننگ کی جائے جس سے کیریئر میں اس مرض کے مختلف رسک فیکٹرز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ والدین کو بتایا جائے کہ یہ مرض بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ پریگنینسی یا بچے کی پیدائش سے پہلے کوریون ویلس سیمپلنگ سے اس مرض کے اندیشے کا علم ہو سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ: علاج، خون کی تبدیلی، گودے یعنی بون میرو کی تبدیلی، ادویات اور ڈاکٹر کی رہنمائی، سپلین، تلی یا گال بلیڈر کو نکلوا دیا جائے۔ اگر آپ بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی خون تبدیل کروا رہے ہیں تو آپ کو چیلیٹنگ تھراپی کا سہارا لینا بہتر ہے۔ اس میں مریض کو ایسا انجیکشن لگایا جاتا ہے جو آئرن اور دیگر ہیوی میٹل سے جڑتا ہے اور جسم سے ان کا خاتمہ کر کے ان کی مقدار کو نارمل کرتا ہے۔ پاکستان دنیا میں تھیلیسیمیا کے سب سے زیادہ واقعات میں سے ایک ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے 2 لاکھ افراد اس بیماری سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے زیادہ واقعات کئی عوامل کے مجموعے کی وجہ سے ہیں، جن میں آبادی میں تھیلیسیمیا کیریئرز کا زیادہ پھیلاؤ، ہم آہنگ شادیاں، قریبی رشتہ داروں کے درمیان شادیاں اور مناسب طبی دیکھ بھال اور علاج تک محدود رسائی شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے تھیلیسیمیا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں آگاہی مہم شروع کرنا، تھیلیسیمیا سینٹرز کا قیام اور مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی شامل ہے۔ تاہم تھیلیسیمیا کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے اور اس بیماری سے متاثرہ افراد کو مناسب طبی دیکھ بھال اور مدد فراہم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔